بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے سامنے حج عمرے کے مختلف مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج حرف تہجی بے اور پے سے شروع ہونے والے چند مسائل ذکر کیے جائیں گے. ناظرین محترم، ایک اہم مسئلہ ہے بیت اللہ شریف کو دیکھنا اور اشہر حج یعنی شوال، ذوالقعدہ یا ذی الحجہ شروع ہونے کے بعد اگر کوئی بیت اللہ شریف کے پاس پہنچے تو کیا اس پر حج فرض ہو جائے گا؟ ایک اہم سوال ہے جس کے بارے میں مختلف لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہیں. سوال یہ ہے کہ اشہر حج یعنی شوال، اسی طرح ذوالقعدہ یا ذی الحجہ، یہ تینوں مہینے اشہر حج کہلاتے ہیں، حج کے مہینے. ان مہینوں میں سے کسی ایک مہینے میں مکے کا کسی نے سفر کیا یا کعبۃ اللہ تک پہنچ گیا، بیت اللہ شریف کو دیکھ لیا، تو کیا اس پر حج فرض ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے پہلے سے حج کیا ہوا ہے، پھر دوبارہ اشہر حج میں یا شوال میں وہ مکے پہنچا یا کعبۃ اللہ کو نے دیکھ بھی لیا، تب بھی اس پر حج فرض نہیں ہوگا. ایک بات تو یہ ہے. اگر کسی نے پہلے سے حج کیا ہوا نہیں ہے اور وہ اشہر حج شروع ہونے کے بعد بیت اللہ کو پہنچا ہے، تو پھر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر اس کے پاس ویزا موجود ہے حج تک رہنے کے لیے اور اسی طرح پر خرچہ بھی موجود ہے اور اس کو کوئی حکومت کی طرف سے رکاوٹ نہیں ہے، تو پھر اس آدمی پر حج فرض ہوگا. اگر ویزا تو موجود ہے لیکن اس کے پاس اخراجات نہیں ہیں تو پھر اس پر بھی حج فرض نہیں ہے، یعنی رہنے کے اخراجات نہ ہو تو. یا اسی طرح رہنے کے اخراجات تو موجود ہے اور ویزا نہیں ہے، جیسے کہ آج کل بہت سارے لوگ شوال میں عمرہ کیے ہیں. عام طور پہ سننے میں آتا ہے کہ اگر کسی نے شوال میں عمرہ کر لیا تو پھر حج تک رہنا اور حج ادا کر کے اس کو نکلنا ضروری ہے. اس طرح لوگوں میں بعض چمی گویاں چل رہی ہیں. اسی لیے میں نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ اگر کسی نے شوال میں عمرہ کیا یا بیت اللہ شریف کو دیکھا اور اس کے پاس رہنے کے لیے اخراجات بھی موجود ہیں لیکن ویزا نہیں ہے، یعنی حج کا پرمٹ اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو پھر ایسے آدمی پر بھی حج فرض نہیں ہے. ہاں، اگر کسی نے پہلے سے ہی حج کر لیا ہے تو ظاہر سی بات ہے حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، دوبارہ تو حج فرض ہوگا ہی نہیں. تو یہ آج کا پہلا مسئلہ تھا. اب دوسرا مسئلہ ہے کہ احرام کی حالت میں بنیان پہننے کے بارے میں. آپ جانتے ہیں کہ مرد احباب کے لیے احرام کی صرف 2 چادریں اوڑھنی چاہیے اور ایسے کپڑے پہننا اس کے لیے حالت احرام میں منع ہے جو جسم کے ساخت پر بنے ہوئے ہوں. بنیان تو جسم کے ساخت پر بنی ہوئی رہتی ہے، لہذا پہننے کی اجازت نہیں ہے. اگر کسی نے مکمل ایک دن بنیان پہن لیا تو اس پر دم واجب ہو جائے گا. اگر کسی نے پہن لیا فوراً یاد آ گیا اتار دیا تو پھر اس کو صدقہ دینا چاہیے، یعنی 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت صدقہ کر دینا چاہیے. اسی طرح پر احرام کی حالت میں مردوں کے لیے اور ایک مسئلہ ہے بوٹ یا جوتا پہننا. بوٹ اور جوتا پہننے کی بھی بحالت احرام اجازت نہیں ہے. صرف ایسی چپل پہن سکتے ہیں جو ڈالی والی ہو یا پیر کی جو اوپر والی ابھری ہوئی ہڈی ہو وہ کھلی ہوئی نظر آئے. ہاں، اگر ایسی کوئی چپل ہے کہ اوپر سے ایک پٹی ہو اور نیچے سے ایک پٹی ہو، بیچ میں جو ہے ہڈی نظر آتی ہو، تو ایسی چپل پہننے کی اجازت ہے. بوٹ یا جوتا پہننے کی اجازت نہیں ہے. یہاں پر بھی وہ مسئلہ ہے، اگر کسی نے مکمل ایک دن تک پہن لیا تو دم واجب ہو جائے گا. اگر کسی نے پہن لیا اور فوراً اتار دیا تو پھر صدقہ کرنا چاہیے. اس کے بعد ایک مسئلہ ہے بوسہ لینا. بوسہ یعنی چومنا. حجر اسود کا بوسہ لینا سنت سے ثابت ہے. حجر اسود کے علاوہ کعبۃ اللہ میں کسی جگہ کا بوسہ لینا یا مقام ابراہیم کا بوسہ لینا یا کسی اور جو ہے رکن یمانی وغیرہ کا بوسہ لینا ثابت نہیں ہے، اور بوسہ لینا یا چومنا خلاف ادب ہے. لوگ محبت سے بوسہ لے لیتے ہیں، غلاف کعبہ کا بوسہ لے لیتے ہیں، کعبۃ اللہ کو یہاں وہاں چوم لیتے ہیں. یہ جو ہے سنت سے ثابت نہیں ہے، اور جو چیز ثابت نہیں ہے ہم اس پر عمل نہ کریں. اسی وجہ سے اسے خلاف ادب کہا گیا ہے. ایک اہم مسئلہ، بحالت احرام بیوی سے بوس و کنار کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اگر کسی نے شہوت سے بیوی سے بوسہ لے لیا یا اسی طرح پر شہوت سے ہاتھ لگایا یا مباشرت فاحشہ کر لی، یعنی بیوی کی شرمگاہ سے اپنی شرمگاہ مس کر لی، یا کوئی بھی ایسا عمل کر لیا جو شہوت والا عمل ہو اور راست بیوی سے جو ہے ہاتھ لگا کر بوسہ لے کر یا
کسی اور طرح سے کر لے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، دم واجب ہے۔ اگر بالکل جماع ہی کر لے تو پھر وہ بھی دم واجب ہے، لیکن بہت بڑا دم اس کا ہوتا ہے، جس کو بدنا کہتے ہیں، یعنی اونٹ ذبح کرنا پڑتا ہے۔ اگر جماع نہیں کیا، دوسری کچھ جو ہے شہوت والے کام کیے، بوسہ یا شہوت سے ہاتھ لگانا وغیرہ وغیرہ، اگر بحالت احرام یہ چیزیں ہو گئی تو پھر دم واجب ہوگا۔ اور بیوی سے اگر کر لیا، ان کو بھی شہوت آ گئی، تو اس طرح پر دونوں پر بھی دم ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اور ایک مسئلہ ہے چند رشتہ داروں کے تعلق سے جن کے ساتھ حج کو جانے کی اجازت ہے، جیسے بھائی، بھتیجا، بھانجا۔ خواتین کے لیے یہ سب محرم ہوتے ہیں۔ محرم وہ رشتہ دار کہلاتا ہے جن سے نکاح حرام ہوتا ہے، یعنی ایسا قریبی رشتہ دار جیسے بھائی ہے، اسی طرح بھانجا یعنی بہن کا بیٹا ہے، بھتیجا یعنی بھائی کا بیٹا ہے وغیرہ۔ ان کے ساتھ خاتون کو حج کو جانے کی اجازت ہے۔ لیکن کچھ اور رشتہ دار بھی ہیں، جیسے بہن بھائی ہے، عرف تہذیب میں یہ بھی شامل ہے، بہن بھائی کے ساتھ سالی کو حج کو جانے کی اجازت نہیں ہے، یعنی وہ محرم شمار نہیں ہوتا، وہ نامحرم ہے۔ اگر کوئی محرم بھی ساتھ میں ہے، بہن بھائی بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ میں ہیں، کوئی خاتون بھی اپنے شوہر کے ساتھ میں ہے، تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دوسروں کے ساتھ کو نہیں دیکھا جاتا۔ ان کے ساتھ جو ہے بحیثیت محرم کون ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو خاتون صرف اپنے شوہر کے ساتھ حج کو جا سکتی ہے، یا شوہر کے علاوہ محرم یعنی باپ، بھائی، بھانجا، بھتیجا وغیرہ، یہ جو ہے جو قریبی رشتہ دار، انتہائی قریبی رشتہ دار جن سے نکاح حرام، انہی کے ساتھ حج کو جا سکتی ہے۔ ایک اہم مسئلہ ہے بیوہ عورت کا۔ بیوہ عورت اگر عدت کے اندر ہے تو پھر وہ سفر حج نہ کرے، کیونکہ عدت کے ایام گھر ہی میں گزارنے ضروری ہیں، اور کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس خاتون کو قرآن مجید کی صراحت کے مطابق 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی ہے۔ اس دوران حج کا سفر ان کا مقرر ہوا تو وہ حج کا سفر نہ کرے، بلکہ اس کو کینسل کرا لے۔ اگر کوئی خاتون عدت کے ایام گزارنے کے باوجود اسی حالت میں سفر حج کر لیتی ہے تو وہ جائز تو نہیں ہے، لیکن اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ گناہ کے ساتھ بھی بعض عمل ادا ہو جاتے ہیں، تو مشورہ بالکل یہ نہیں دیا جاتا کہ اس حالت میں جو ہے وہ سفر کرے، حج ہی کا نہیں، کسی بھی طرح کا سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حج کا سفر بھی اگر کر لیتی ہے تو وہ اسی زمرے میں ہے، لیکن جو ہے حج ادا ہو جاتا ہے گناہ کے ساتھ، تو توبہ استغفار کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ایک مسئلہ ہے عرف تہذیب سے بیلٹ باندھنے کے بارے میں۔ بحالت احرام مرد احباب کے لیے بیلٹ باندھنے کی اجازت ہے، لیکن احرام کو روکنے کے لیے پن وغیرہ لگانا، جو عرف تہذیب سے شروع ہونے والا یہ لفظ ہے پن لگانا، جیسے کانٹا ہے یا پن ہے، احرام کو روکنے کے لیے لگانا، یہ نامناسب ہے، بہتر نہیں ہے۔ بیلٹ بھی اگرچہ کہ روکنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کے دوسرے مقصد بھی ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو ہے اس میں کچھ پرس رکھا جائے، پیسے رکھے جائیں، یا جو ہے پاسپورٹ وغیرہ رکھا جائے، یا حج کا جو ہے پرمٹ رکھا جائے، تو اس مقصد کے تحت بیلٹ باندھنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح پر گلے میں کوئی بیگ وغیرہ لٹکانے کی بھی اجازت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے، عرف تہذیب پہ سے شروع ہونے والا پاجامہ پہننا۔ بحالت احرام پتلون پاجامہ چونکہ وہ جسم کی ساخت پر بنا ہوا رہتا ہے، اس واسطے اس کے پہننے کی مردوں کو بالکل اجازت نہیں ہے۔ عورتوں کا احرام تو کپڑوں کے لیے کچھ نہیں ہوتا، بس عورت کے لیے عرف تہذیب پہ سے شروع ہونے والا مسئلہ ہے پردے کا۔ حالت احرام میں بھی پردہ کرنا ضروری ہے، لیکن وہ پردہ اس طرح پر کہ جو ہے چہرے پر نوز پیس یا جو ہے نقاب نہ لگے، بلکہ عورت کو چاہیے، خاتون کو، کہ وہ اس انداز میں کرے کہ سر کے اوپر یا پیشانی پر جو ہے ایک کیپ نما ایک آتا ہے ٹوپی کی طرح، اس کو جو ہے لگا کر اس کے اوپر سے نوز پیس لٹکانا چاہیے، تاکہ پردہ بھی ادا ہو جائے اور چہرے پر کپڑا بھی نہ لگے۔ تو اس طرح پر یہ سوچنا کہ جو ہے یہاں پر کوئی کسی کی صورت نہیں دیکھتا، سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں، لہذا اب چہرے کو جو چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا سمجھنا نہیں چاہیے۔ ہاں بہت زیادہ اگر عمر رسیدہ خاتون ہو تو ان کے لیے تھوڑا اگر دشوار ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن عام خواتین کے لیے تو جو ہے چہرے کو
چھپانا کیپ وغیرہ کے ذریعے بحالت احرام ضروری ہے۔ یہ بالکل نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہاں کوئی نہیں دیکھتا کرتا، اس لیے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہمیں یعنی خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے پردے کا مکمل اہتمام کریں۔ اور ایک اہم مسئلہ ہے پاکی کی حالت ہونا، جیسا کہ خواتین کے بارے میں پرسوں کے درس میں کہہ دیا گیا ہے، اگر حالت احرام شروع ہونے سے پہلے اگر وہ حالت حیض میں آ جائیں تو پھر اسی حالت میں احرام باندھنے کی اجازت ہے، اسی حالت میں مکہ پہنچ کر اپنے کمرے میں یا ہوٹل میں جہاں پر بھی قیام گاہ ہے وہاں رہنے کی اجازت ہے۔ پاک ہونے کے بعد ہی وہ جو ہے طواف کرے اور سعی کر کے عمرے کے ارکان پورے کرے۔ اگر حالت احرام شروع ہونے کے بعد ناپاکی ہو جائے تب بھی یہی حکم ہے۔ اور پاکی میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو طواف فرض ہے، طواف زیارہ، وہ پاکی کی حالت میں کرنا ضروری ہے، یعنی وضو کی حالت میں کرنا ضروری ہے۔ اگر بے وضو اگر کوئی آدمی فرض طواف کر لیتا ہے، عمرے کا طواف فرض ہو یا حج کا طواف فرض ہو، تو پھر اس پر دم لازم ہو جاتا ہے۔ اگر نفلی طواف ہے، ایسے طواف کر رہا ہے تو پاکی کی حالت میں کرنا تب بھی بہت زیادہ افضل اور بہتر ہے، ناپاکی کی حالت میں کرنا مکروہ ہے۔ اگر کسی کو جو ہے دوران طواف وضو ٹوٹ جائے تو وہ جا کر واپس آ کر جو ہے اسی حالت میں جو ہے طواف کرے، وہیں سے طواف شروع کرے۔ اگر بغیر جو ہے وضو بنائے کہ اسی حالت میں اگر مکمل طواف کر لیا تو وہ ادب کے سراسر خلاف ہے اگر نفل ہو تو، لیکن فرض طواف ہو تو پھر دم واجب ہوگا۔ یہ ایک تفصیل ضروری تھی۔ ایک اہم مسئلہ اس کے بعد عرف تہذیب بے سے یہ بھی ہے کہ جو ہے پلاؤ، بریانی یا اسی طرح پر کوئی ایسا کھانا کھانا جس کے اندر خوشبو وغیرہ ہو، اگر وہ خوشبو مقدار میں تھوڑی ہو جیسا کہ بریانی میں یا پلاؤ وغیرہ میں ہوتی ہے تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ایسی تیز خوشبو جیسا کہ کیوڑا یا اس پہ عرق گلاب وغیرہ چھنک نہ کرنا جیسے میٹھوں وغیرہ میں ہوتا ہے، یا اسی طرح کیک میں، پیسٹری وغیرہ میں ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کی خوشبو چونکہ بہت تیز ہوتی ہے، لہذا اس کو کھانے کی بحالت احرام اجازت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ ہے پھول گلے میں ڈالنا۔ حالت احرام شروع ہونے کے بعد جو ہے پھول، اگر کسی نے پھول کا ہار پہنا دیا تو یہ کراہت ہے، مکروہ ہے، نامناسب ہے۔ اس طرح پھول کی خوشبو سونگھنا بھی نامناسب ہے، لیکن اس سے دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا کیونکہ اس کی خوشبو بہت تیز عطر کی خوشبو کی طرح نہیں ہوتی، لیکن ادب کے خلاف ہے، لہذا حالت احرام شروع ہونے کے بعد کسی کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ جو ہے ان کو پھول کا ہار ڈالیں، یا اسی طرح پر جو ہے خاتون جو اپنے سر پر جو ہے پھول کا گجرا وغیرہ لگائے، اس کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ اسی طرح آخری ایک مسئلہ ذکر کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ پینے کی چیز کے اندر اگر خوشبو، جیسے شربت وغیرہ ہے، شربت وغیرہ عام طور پہ جو ہے اس میں بہت زیادہ تیز خوشبو نہیں ہوتی تو پی سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس میں تیز خوشبو ہو جیسا کہ کیوڑے کی خوشبو ہو یا گلاب کی اس میں خوشبو ہو، شربتوں وغیرہ میں بھی بہت تیز خوشبو اگر ہو تو پھر وہ پینے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اس کے پینے سے بھی جو ہے دم واجب ہو جائے گا، جبکہ اس کی خوشبو بہت تیز ہو۔ بہتر یہی ہے کہ حالت احرام میں ایسی خوشبودار چیزیں کھانے پینے سے احتیاط ہی کر لیں تاکہ احرام کے اندر کسی طرح کا کوئی شک نہ رہے۔ تو ناظرین محترم، آج کے اس مختصر سے وقت میں حج و عمرے کے جو مختلف مسائل ہیں حروف تہجی بے سے اور پے سے شروع ہونے والے، وہ آپ کی خدمت میں رکھ دیے گئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حجاج کے حج کو حج مبرور والا بنائے اور سعی مشکور نصیب فرمائے، اور ان کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔